الرحمن الرحیم مولانا جمیل اظہر وتھرا عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق لینے والی عورت پر 3 حیض یا 3 طہر عدت ہے۔ آج پاکستان کی عدالت نے انتہائی بغض، متعصب پن اور غیر منصفانہ اور شریعت پر سرکشی کرتے ہوئے باغیانہ فیصلہ دیا ہے۔ قرآن کریم کے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہلے تو عدت کو سمجھنا چاہیے۔ عدت یہ چیز ہے کہ جب کوئی عورت مطلقہ ہو جاتی ہے تو اسے یہ دیکھنے کے لیے صبر کروایا جاتا ہے کہ سابقہ شوہر کی کوئی امانت تو اس کے پاس نہیں، کوئی امید تو اس کے پاس نہیں، بس عدت صرف اس لیے کی جاتی ہے، وہ فوت شدہ بیوہ کی عدت ہو یا مطلقہ کی عدت ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہے۔ اور اگر یہ مقصد فوت ہو چکا ہو، یعنی یہ چیز کلیئر ہو چکی ہو کہ اب سابقہ شوہر کی کوئی امانت نہیں ہے، تو عدت میں بھی اللہ نے رخصت دی ہے۔ اب آ جائیں آج کا فیصلہ اور اس کے بارے میں شریعت کے احکامات۔ میرے سامنے عدت باب العدہ کے متعلق احادیث کی کتابیں اور قرآن کریم موجود ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ عدت میں نکاح جائز نہیں ہوتا، اور اگر عدت کے اندر نکاح ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے اور دوبارہ نکاح کے لیے اس کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلیں کہ عدت میں 7 سال پاکستان کی عدالت کا فیصلہ انتہائی شریعت پر تجاوز کرنے اور شریعت کے احکام کی گستاخی کے مترادف ہے۔ اسلام نے، اللہ نے اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت پر کوئی سزا مقرر نہیں کی ہے، سوائے اس کے کہ اگر عدت میں نکاح ہو بھی جائے تو آپ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ 7 سال سزا انتہائی غلط سزا ہے، اور یہ قانون کے مطابق بھی اور شریعت کے مطابق بھی یہ تجاوز ہے ان حدود سے، ان تعزیرات سے جو اسلام نے متعین کی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جب طلاق دی تو کچھ ہی لمحوں بعد اس نے وضع حمل کر دی، یعنی بچہ جنا۔ نبی علیہ السلام نے زبیر بن عوام سے کہا کہ آپ ان کو دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجیں، اسی بیوی کو نکاح کا پیغام پہنچا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اب اس کے پاس سابقہ شوہر کی امانت نہیں ختم ہو گیا ہے، تو دوسرا شخص اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، عدت بھی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے آ جائیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، جب تک وہ اگلے کسی مرد سے نکاح نہیں کرتی وہ نان نفقے کا پابند ہوتا ہے۔ جو ہی عورت اگلے شوہر سے یا کسی مرد سے نکاح کر لیتی ہے، سابقہ شوہر کے نان نفقہ کی ذمہ داریاں جو ہی ختم ہوتی ہیں، اسی طرح اس شوہر سے وہ گواہیاں اور اعتراضات بھی ثابت ہو جاتے ہیں، اور وہ اہل نہیں رہتا سابقہ شوہر کہ کسی طرح کی بھی کوئی گواہی دے اپنی سابقہ بیوی کے متعلق۔ لہٰذا یہاں پر پاکستان میں حدود شریعت کو پھیلانا جا رہا ہے اور گستاخی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے شریعت کی حدود کو پامال کرتے ہوئے یہ کیس بنایا اور پھر اس کو چلایا، پھر جن ججز نے، جن پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تعزیرات ہی مقرر نہیں کی، ان پر سزائیں مقرر کی، میرے نزدیک انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تعصب کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے، عمران خان کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے شریعت کو چھیڑا ہے، شریعت پر حملہ کیا ہے۔ میں اس چیز کو کنڈیم بھی کرتا ہوں کہ 7 سال کی سزا کوئی شرعی سزا نہیں ہے، کوئی قانونی سزا نہیں ہے، کوئی اسلامی سزا نہیں ہے۔ عدت پر کوئی سزا نہیں ہے، عدت میں نکاح پر، سوائے استغفار کے اور نکاح جدید کے۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب نے عدت میں نکاح کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ 3 باتیں نوٹ کر لیں کہ عدت سے متعلق عورت کی گواہی، حمل سے متعلق عورت کی گواہی قابل اعتبار ہوتی ہے، اور کسی کی گواہی ان چیزوں سے متعلق قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں بھی اگر عورت کہہ دے کہ مجھے 6 مہینے سے دی ہوئی ہے یا 1 سال سے دی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، سابقہ شوہر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔